مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت رحمت للعالمین کے نئے پروگرام بعنوان اہل ایمان پر ظلم و ستم کے ساتھ حاضر ہیں. پچھلے پروگرام میں ہمیں یہ بات جاننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی کہ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوڑا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیکر و صبر و استقامت بنے رہے اور دعوت حق دیتے رہے. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، بلکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوا کفار مکہ کے عطاب کا نشانہ بنتا رہا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بھی بلبلا اٹھی. لیکن شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان اسلام لانے والوں کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں. سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بےکس مسلمانوں پر ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرا برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا. کفار مکہ نے ان غریب مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے کہ اگر ان کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا. صحرائے عرب کی تیز دھوپ پر جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑے مار کے زخمی کر دیا جاتا اور اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹا کر سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ کروٹ بھی نہ لینے پاتے. لوہے کی آگ کو گرم کر کے اس سے ان مسلمانوں کو جسموں کو داغا جاتا. پانی میں اس قدر ڈبکیاں دی جاتی کہ ان کا دم گھٹنے لگتا. چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیا جاتا جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے. طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ حضرت خباب بن الارس رضی اللہ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے. قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلوں کے انگاروں پر ان کو چت لٹا دیا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے. برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی. پوری پیٹھ پر سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے. اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی کو باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا. ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم لیت پر لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی. امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے.
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام لانے پر ابو جہل نے انہیں ایسا تیر مارا کہ وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد کو بھی اسی طرح ستایا جاتا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی دردمند ہو جاتی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ عنہ جو کہ لونڈی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ عنہ اف نہیں کرتی تھیں، نہایت جرأت و استقلال کے ساتھ کہتی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کی باندی تھیں۔ یہ مسلمان ہو گئیں تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، مگر خداوند تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی، تو مشرکین کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ عنہما بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں، مگر اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ شہر مکہ کے ایک متمول اور معزز زین میں شامل تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کے سر سے خون نکلنے لگ گیا اور ان کا سر خون میں لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو نہایت مالدار صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بڑے روب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی سے باندھ کر مارا۔ ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطاب کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے سے خون بہہ نکلا۔ ناظرین، سیرت رحمت للعالمین میں ان عظیم ہستیوں پر ڈھائے گئے مظالم اور ان کے صبر و استقامت کے بیان کو اس لیے ضروری سمجھا گیا تاکہ ہم اپنی موجودہ نسل کو یہ باور کرا سکیں کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے کتنی ہی پریشانیاں، مصیبتیں اور دشواریاں ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت صرف منہ زبانی نہیں بلکہ قول و فعل سے بھی اس کی تصدیق ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم